احوال ذوی الفروض، احوال حال کی جمع ہے، اور یہاں پر بتانا یہ مقصد ہے کہ باپ کو کن کن رشتہ داروں کی موجودگی میں کیا کیا حصہ ملتا ہے، کیونکہ رشتہ دار بدلتے ہیں تو حالتیں بدلتی ہیں، حصہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مل جاتا ہے، کسی کے ہونے کی وجہ سے ریڈیوس ہو جاتا ہے، تو یہ افراد کے ہونے کی وجہ سے جو یہ حالتیں بدل رہی ہیں، تو اس حالتوں کو لکھ دیا کہ جمع کے احوال کیا ہیں، مختلف قسم کی سچویشنز آئیں گی تو اس میں باپ کا حصہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تو اب سب سے پہلا باپ کے 3 احوال ہیں۔ سب سے پہلا سدس، یعنی اس کو 16.66% ملے گا۔ دوسرا ہے اس کو سدس بھی ملے گا، اور اگر کچھ بچ گیا تو یہ عصبہ کے طور پر باقی بھی لے لے گا۔ اور تیسرا ہے فقط عصبہ، جس کو کہتے ہیں تعصیب محض، صرف عصبہ بن کے مال لے گا۔ ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے کہ باپ کے احوال پر جو تبدیلی یہ ہو رہی ہے نا، کبھی سدس مل رہا ہے، کبھی سدس اور عصبہ بن رہا ہے، اور کبھی فقط عصبہ کے طور پر، تو یہ حال تو بدل رہے ہیں، 3 حالتیں ہیں اس کی، تو کسی رشتہ دار کے آنے جانے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ تو وہ کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کی وجہ سے باپ کے احوال پہ فرق پڑتا ہے؟ وہ اولاد ہے، میت کی اولاد۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین رہے کہ جتنے بھی رشتے ذکر کیے ذوی الفروض میں، باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی، شوہر، اور عورتوں میں بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، لاتی بہن، اخیافی بہن، ماں اور جدہ صحیحہ، یہ جتنے بھی ذکر کیے ہیں، اس کے ساتھ ایک چیز معذوف ہے، یعنی میت کی نسبت کے اعتبار سے یہ رشتے ہیں۔ باپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب میت کا باپ، میت کا شوہر، میت کا اخیافی بھائی، میت کا دادا، اسی طرح میت کی بیوی، میت کی بیٹی، میت کی پوتی۔ تو یہاں سے جو لکھا ہوا ہے باپ، تو صرف باپ لکھ دیا، کیا مطلب ہے یہاں؟ میت کا باپ۔ تو یہ جتنے بھی رشتے آئیں گے اس میں میت کا ہونا جو ہے وہ ظاہر ہے پوشیدہ ہوگا کہ میت سے رشتہ داری ہے، تبھی تو اس کو حصہ مل رہا ہے۔ تو اب دیکھیں، اولاد جو ہے نا، اس کی وجہ سے باپ کے احوال پر فرق پڑتا ہے، اس کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر باپ کو سدس ملے گا اگر مذکر اولاد میں سے کوئی ہو، جیسے بیٹا ہو گیا، میت کا پوتا ہو گیا، پر پوتا ہو گیا، یا اس سے بھی نیچے تک کوئی مذکر اولاد میت کی ہوگی، تو باپ کو وہ چھٹے حصے پہ روک دے گی، سدس ملے گا 16.66%۔ تو اولاد سے فرق پڑ رہا ہے یا نہیں؟ سب سے کم حصے پہ اس کو روکا جا رہا ہے۔ یہاں پر مذکر اولاد کا ذکر ہوا، مؤنث کا ذکر نہیں ہوا۔ تو اب اگلی سچویشن میں مؤنث کا ذکر ہوگا۔ اگر مؤنث اولاد ہو، ظاہر ہے کہ اوپر والی سچویشن نہیں ہوگی تبھی نیچے والی بنے گی نا، تو پھر بھی بریکٹ میں لکھ دیا کہ مذکر اولاد تو نہیں ہے بلکہ مؤنث اولاد ہے، جیسے بیٹی ہے میت کی، یا میت کی پوتی موجود ہے، یا میت کی پرپوتی موجود ہے، نیچے تک کوئی بھی مؤنث اولاد میت کی موجود ہوگی تو باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا، اور پھر دوسرے ذوی الفروض رشتہ دار جو موجود ہوں گے ان کو دینے کے بعد if something anything remains then he is going to get that remaining amount، وہ بچے ہوئے اماؤنٹ کو عصبہ لے لے گا۔ تو اس کا مطلب سدس تو ملا ہی ملا، اب دیکھنا ہے کہ بھائی ذوی الفروض کو دینے کے بعد کچھ بچ رہا ہے تو چلیں جی اس کو دے دیں گے، نہیں بچے گا تو بس یہی سدس چھٹا حصہ یعنی 16.66 اس کا حصہ رہے گا۔ اب دونوں اولادوں کا ذکر ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اب تیسرا حصہ تو خود بخود بن گیا کہ جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ مذکر نہ مؤنث، اولاد نہیں ہے تو عصبہ بنے گا، اور عصبہ بن کر ذوی الفروض وہاں جو ہوں گے ان کو دینے کے بعد کل مال کا، بچے ہوئے مال کا حقدار ہوگا، اور اگر ذوی الفروض ہیں ہی نہیں تو کل مال کا حقدار ہوگا۔ جیسے اگر میں آپ کو یہاں سمجھاؤں، ایک مثال ہم نے ابھی لکھی تھی کہ ایک شخص کا زید کا انتقال ہوا، اس کا باپ زندہ ہے اور اس کی بیوی ہے، کوئی اولاد وغیرہ اس کی نہیں ہے، تو ابھی بیوی کے احوال تو آپ کو نہیں پڑھا ہے۔ اب دیکھیں یہ دونوں جو ہیں وہ ذوی الفروض میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ باپ بھی ذوی الفروض میں سے ہے اور بیوی بھی ذوی الفروض میں سے ہے۔ تو یہاں باپ کو حصہ دینا ہے ہمیں، تو ہم یا تو اس کو سدس دیں گے یا سدس دیں گے اور عصبہ بھی بنائیں گے، یا فقط عصبہ بنائیں گے۔ تو یہاں پر اس مثال میں میت کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، تو جب اولاد نہیں ہے تو اولاد سے ہی اس کے حصے پر فرق پڑنا تھا، لہٰذا سدس بھی نکل گیا اور سدس پلس عصبہ بھی نکل گیا، تو رہ کیا گیا؟ یہ عصبہ بنے گا۔ یعنی یہاں پر دوسرے جو ذوی الفروض ہیں بیوی، اس کو دینے کے بعد جو کچھ بھی بچے گا ہی از گوئنگ ٹو گیٹ دیٹ ریمیننگ اماؤنٹ، وہ لے لے گا وہ۔ اب یہاں ابھی آپ کو نہیں بتایا میں نے، بیوی کے جب حصے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اس کو بیوی اگر میت کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو زیادہ حصہ ملتا ہے، ربع یعنی 25%، اور اگر اولاد ہو تو سمن ملتا ہے 12.5%۔ تو چونکہ یہاں پر میت کی اولاد نہیں ہے لہٰذا بیوی کو ربع ملا، تو ایک ہی ذوی الفروض ہے اس کو 25% دے دیا، باقی کیا بچا؟
تو ذوی الفروز کو دینے کے بعد بچے ہوئے مال کا حقدار اسبہ کہلاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور اگر بالفرض بیوی بھی نہ ہوتی، آپ کہتے ہیں زید کا انتقال ہوا، صرف اس کا باپ ہے، نہ ماں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو باپ اسبہ بن کر کل مال لے لے گا کہ اب ذوی الفروز ہے ہی نہیں. تو ذوی الفروز کو دینے کے بعد بچے ہوئے مال کو لینے والا اسبہ کہلاتا ہے، یا ذوی الفروز کی عدم موجودگی میں کل مال کا حقدار اسبہ کہلاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اتنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. یوں ہی اگر ہم پھر مثال لیں کہ زید کا انتقال ہوا، اس کا باپ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے. زید کا ایک بیٹا ہے، بیوی وغیرہ نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے اس کا. تو اب دیکھیں باپ کو کیا ملے گا. تو باپ کے لیے ہم دیکھیں گے اولاد متاثر کرتی ہے اس کو. اولاد ہے یا نہیں ہے؟ یہاں اولاد موجود ہے اور مذکر اولاد موجود ہے. تو اگر مذکر اولاد ہو تو باپ کو چھٹے حصے پر روکے گی، اس کو سدس ملے گا اور بیٹا اسبہ بن جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں، غور کریں کہ جو ذوی الفروز 12 افراد تھے، ان کا جو ذکر ہم نے کیا تھا، ذوی الفروز 12 افراد کا، اس میں 10 افراد نسبی تھے اور 2 سببی تھے. شوہر بیوی سببی تھے نکاح کی وجہ سے، اور باقی بلڈ ریلیشن تھا. اور جو 4 مرد تھے ان میں، ان 4 مردوں میں بیٹے کا نام تھا کیا؟ نہیں تھا. باپ، جد صحیح، شوہر اور اخیافی بھائی. لہٰذا وہاں ذوی الفروز میں نہیں تھا لیکن اسبات میں بیٹا ہے. تو اس کا مطلب بیٹا بطور اسبہ باقی حصہ لے لے گا. تو اب یہاں پر 16.66 تو باپ کو مل گیا اور باقی 83.33 غالباً اس کو مل جائے گا. تو یہ 100% تقسیم ہو گیا، یعنی ہر 100 میں سے 16.66 روپے باپ کو اور 83.33 روپے جو ہے وہ بیٹے کو مل جائیں گے. مزید اگر ہم ایک اور مثال اس کی لیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر میت کا باپ موجود ہو، اس کی ایک بیٹی ہو اور میت کی بیوی بھی ہو. اب دیکھیں باپ کو حصہ دینا ہے تو باپ کو کون افیکٹ کرتا ہے؟ اولاد. اولاد یہاں مثال میں ہے یا نہیں ہے؟ اور مؤنث اولاد ہے. تو یہاں تھا کہ اگر مؤنث اولاد ہو تو یہ سدس بھی لیتا ہے، اور اگر بچ گیا تو اسبہ بھی بنے گا. تو چھٹا حصہ بھی اس کو ملے گا، اور عین لکھتا ہوں اسبہ کی علامت کے لیے. یہ 16.66 تو فکس ہے اس کا، وہ کہیں نہیں جاتا. یہ بچنے کی صورت میں. اب یہ آپ کو میں نے بتایا نہیں ہے، یہ اب جب ہم بیٹی کے حصے پڑھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا. ایک بیٹی ہوتی ہے تو نصف ملتا ہے. اور بیوی کا بھی بتا دیا کہ میت کی اگر اولاد ہے تو بیوی کو سمن ملے گا، 8واں حصہ. تو اب دیکھیں 50% یہ ہو گیا، 12.5% یہ ہو گیا، اور 16.66% یہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ تینوں ملا کے 100% نہیں ہوا، کچھ بچ رہا ہے. تو جو بھی بچ رہا ہے وہ اب باپ کو بطور اسبہ دے دیا جائے گا.